السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر میرے چینل نیگو روٹین پر دل کی گہرائیوں سے ویلکم۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گی حابیل اور قابیل کی۔ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون تھا، سب سے پہلا قتل کرنے والا کون تھا اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی، اور دنیا کا سب سے پہلا مقتول کون تھا۔ تو جی اپنی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اماں حوا سے شادی ہوئی تو ان کے ہر سال 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ٹوینز پیدا ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا۔ تو یہ طے پاتا تھا کہ جو 1 سال کے جڑواں بچے تھے وہ اگلے سال کے جڑواں بچوں کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ 1 سال میں جو 2 بچے پیدا ہوئے اس کا نام تھا حابیل اور ان کی جو بہن تھی اس کا نام تھا یوزا، اور جو اگلے سال بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام تھا قابیل اور اس کی بہن کا نام تھا اگلیما۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ حابیل اور یوزا ذرا واجبی شکل و صورت کی تھے، اتنے پیارے نہیں تھے اور ان کا رنگ بھی تھوڑا سا سانولا تھا، اور جو اگلے حمل میں پیدا ہوئے وہ قابیل بھی پیارا تھا اور اس کی بہن اگلیما بھی بہت پیاری اور گوری چٹی تھی۔ تو اب جو قابیل ہے وہ اپنی بہن پر فدا ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یوزا کے ساتھ طے کر دیا اور حابیل کا نکاح اگلیما کے ساتھ طے کر دیا، لیکن قابیل اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اب قابیل نے کیا کیا، اس سے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ نہیں میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، یعنی کہ ایک قسم کا گناہ جو ہے وہ بھی اسی چیز سے ہی شروع ہوا۔ قابیل نے ہی سب سے پہلے گناہ کی بھی شروعات کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ دونوں لڑیں نہ اور ایک قربانی کریں، اپنی اپنی چیزیں قربان کریں، اور اس کے بعد جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کو اس کی مرضی کی لڑکی سے نکاح کروا دیا جائے گا۔ اب ہوا اس طرح سے کہ اس زمانے میں قربانی کا مطلب اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ جا کر رکھ دینی ہوتی تھی سامنے کسی جگہ پر، اور آسمان سے ایک آگ نکلتی تھی، اگر وہ آگ اس چیز کو کھا جاتی تو اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب جو قابیل ہے وہ اس ٹائم پہ گندم کا اور یہ فصلوں کا کام کرتا تھا، اب اس کا اناج نکلا، لیکن اس نے اپنے اناج میں سے سب سے گلا سڑا ہوا خراب حصہ جو ہے وہ قربانی کے لیے اس کا خیال تھا کہ سب سے خراب حصہ جو ہے وہ میں پیش کروں گا اور آگ اس کو کھا لے گی اور میرا غلہ میرے پاس بچا رہ جائے گا۔ اور دوسری طرف جو حابیل ہے وہ مویشیوں کا کام کرتا تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ ان کو چرایا کرتا تھا، تو اس نے ایک بہت ہی خوبصورت جانور ان میں سے سلیکٹ کیا اور اس کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ جب آسمان سے آگ نکلی تو اس نے بکری کو کھا لیا، لیکن اناج کو اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن یہ چیز دیکھ کر قابیل کو اتنا غصہ آیا، وہ غصے کی آگ میں جلنے لگ گیا۔ اس کے دل میں حابیل کے لیے نفرت آ گئی، وہ انتقام کی آگ میں اتنا جل رہا تھا کہ اس نے حابیل سے کہہ دیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور حابیل نے آگے سے بہت پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں میرے بھائی، اگر تم میرا قتل بھی کرنا چاہو گے تو میں اف بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آخرت پہ مجھے اس کا صلہ ضرور ملے گا، لیکن تم جو ہو تم گناہ کرو گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا وہ غار سور ہے یا پھر غار ہیرا، یا ان گٹاؤں کے آس پاس، ان وادیوں کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے۔ اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس ٹائم تک ابھی تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام تھا، اور پھر حابیل کی لاش میں سے بدبو بھی تو آنا شروع ہو گئی تھی، تو اسے جلد ہی اس لاش کو کسی ٹھکانے پہ لگانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو پرندوں کی شکل میں بھیجا، اور ان پرندوں نے آ کر ایک پرندے نے دوسرے پرندے کے ساتھ لڑائی کی اور ان کو مارا، اور جب دوسرا پرندہ مر گیا تو پہلے پرندے نے زمین کھودی اور ایک گڑھا بنایا اور اس کے اندر دوسرے والے پرندے کو دفن کیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور ایک قبر نما شکل بنا دی۔ تو قابیل کو یہ دیکھ کر آئیڈیا ملا کہ مجھے بھی اسی طرح سے اپنے بھائی کو دفنانا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ دفنانے کی بھی روایت شروع ہو گئی، اور جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے بہت تکلیف پہنچی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک مسکرائے نہیں تھے۔ قابیل اگلیما کو لے کر یمن کے ایک شہر عدن میں چلا گیا اور وہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے اسے آ کر کہا کہ حابیل کی قربانی اسی وجہ سے قبول ہوئی اور اس کی قربانی کو آگ نے اسی وجہ سے کھا لیا
کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تم بھی آگ کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ اور قابیل نے آگ کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ روایت میں ہے کہ قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا پر زمین پر خون ناحق بہایا، اللہ تعالیٰ کی زمین کو خون سے ناپاک کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے قابیل نے گناہ کیا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی اور گناہ کی ابتدا کی، اور قابیل کا انجام بہت برا ہوا۔ قابیل کے جب بچے پیدا ہوئے تو اس کا ایک بیٹا اندھا تھا اور اسے پتہ نہیں چلا، اس نے پتھر مار کر قابیل کو مار ڈالا، اور قابیل آگ کی پوجا کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، کفر کی حالت میں شیطانی عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ کفر کا شکار ہو گیا اور کفر کی حالت میں اسے موت آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قابیل جو ہے وہ پہلا شخص ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا پہ گناہ کرنے والا شخص قابیل ہے، اور اس کے بعد آج دن تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان سب میں قابیل کا گناہ بڑھتا رہے گا۔ ہر قتل میں قابیل کا بھی حصہ شامل ہوتا رہے گا، کیونکہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا پر قتل کی ابتدا کی تھی۔ تو یہ ہے کہانی حابیل اور قابیل کی، قصہ حابیل اور قابیل۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے بھی لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔